وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح بخاری شریف جلد 2 کتاب المغازی. شب قدر کے بارے میں جو 27ویں رات کو شب قدر ہے بلکہ جو حدیث آئی ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. حدیث نمبر 1587 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. حدیث نمبر 1587 یہ عربی مفہوم ہے، یہ اردو ترجمہ ہے اس کا. اس کے راوی ابو الخیر نے ثنا بہی سے دریافت کیا کہ آپ نے کب ہجرت مدینہ منورہ کی جانب کی. انہوں نے فرمایا کہ ہم یمن سے ہجرت کر کے چلے تو جب جفا کے مقام پر پہنچے تو ایک سوار ہمارے پاس پہنچا جس سے ہم نے مدینہ طیبہ کے حالات پوچھے تو اس نے جواب دیا کہ 5 روز ہو گئے جب ہم نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے سرپرست کر دیا تھا. ابو الخیر نے پوچھا کیا آپ شب قدر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ جواب دیا ہاں، مجھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موذن حضرت بلال نے بتایا کہ وہ رمضان المبارک کی آخری عشرہ کے 27ویں گویا 27ویں رات ہوئی. 27 کے معنی 27 کے ہے. کتاب التفسیر پیج نمبر 706 اور پیج نمبر 705. صحیح بخاری حدیث نمبر 1587. اور ایک حدیث میں شب قدر 27ویں رات کو ہے بلکہ آیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم جلد 2 پیج نمبر 96 حدیث نمبر 2673. زر بن حبش کہتے ہیں میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کے بھائی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں جو شخص سارا سال رات بھر نوافل ادا کرتا ہے وہی شب قدر کو پا سکتا ہے. تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگ مخصوص راتوں پر اکتفا نہ کر لیں، ورنہ یہ بات وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ رات رمضان میں ہوتی ہے اور اس کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور یہ 27ویں رات ہے. یہ 27ویں رات ہے، 27 رات. راوی کہتے ہیں پھر حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی انتشنا کے بغیر حلف اٹھا کر یہ کہا یہ 27ویں رات ہے. میں نے کہا اے ابو المنظر ابی بن کعب آپ کس بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اس کی علامت یہ شاید یہ کہا نشانی کی وجہ سے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس دن جب سورج نکلتا ہے تو اس میں شعاع نہیں ہوتی. اور ایک حدیث مسلم کی ہے جو کتاب الصیام کی ہی ہے. پیج نمبر 97 میں موجود ہے. حدیث نمبر 2674 یہ عربی مفہوم ہے، اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب قدر کے بارے میں یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس سے واقف ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس رات میں نوافل ادا کرنے کی تاکید نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی ہے وہ 27ویں رات ہے، گویا 27 رات ہے. حدیث نمبر 2674. اور ایک روایت بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو داؤد شریف آپ کے سامنے ہے. سنن ابو داؤد جلد اول. اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے بخاری شریف اور مسلم شریف کے احادیث رکھے تھے. اب ہم آپ کے سامنے ابو داؤد اور جامع ترمذی کے احادیث رکھیں گے. پہلے ہم ابو داؤد کی روایت کو دیکھتے ہیں.
ابو داؤد کتاب رمضان المبارک کا بیان، شب قدر کا بیان۔ حدیث نمبر 1364، پیج نمبر 513۔ زر نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اے ابو منذر، مجھے شب قدر کے متعلق بتائیں، کیوں نہ کہ جب ہمارے بزرگ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ جو سارا سال قیام کرے وہ اسے پا لے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن مسعود پر رحم فرمایا، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان میں ہے۔ مسدد کی روایت میں یہ بھی ہے، لیکن انہوں نے ناپسند فرمایا کہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ رہیں، حالانکہ ان کے نزدیک وہ رمضان المبارک کی صرف 27ویں رات ہے۔ میں عرض گزار ہوا کہ اے ابو منذر، میں اسے نشانی کے ذریعے جانتا ہوں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ میں نے زر سے کہا کہ نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس رات کی صبح کو سورج تھالی کی طرح نکلتا ہے اور کچھ بلند ہونے تک اس میں شعاعیں نہیں ہوتی۔ اب آپ کے سامنے ہم جامع ترمذی کی روایت رکھتے ہیں، جلد اول، پیج نمبر 431، کتاب سیوم، حدیث نمبر 785۔ یہ عربی مفہوم ہے، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، لیکن آپ نے 20 نماز کی تراویح نہ پڑھائی۔ جب رمضان شریف کے 7 دن باقی رہ گئے تو آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ تنہا رات گزر گئی۔ پھر اگلی رات نہ کھڑے ہوئے اور 25ویں رات کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ نصف رات گزر گئی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ باقی رات بھی ہمیں نماز پڑھاتے تو اچھا تھا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص امام کے ہمراہ نماز کے لیے سلام پھیرنے تک کھڑا ہو، اس کے لیے پوری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر آپ نے نماز تراویح نہ پڑھائی، یہاں تک کہ 3 دن باقی رہ گئے۔ آپ نے 27ویں شب کو نماز پڑھائی، اپنے اہل بیت و ازواج مطہرات کو بھی بلایا۔ آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ہمیں سحری کے چھوٹ جانے کا خوف ہوا۔ ہم آپ کے سامنے جو یہ 4 احادیث کے صحاحت کی روایتیں آپ کے سامنے ہم رکھے ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس میں ہم جب احادیثیں بولتے ہیں تو یہ جو نوجوان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ پہ مارے، ہمارے کو نہیں ملا، وہ نہیں ملا۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ آپ کے سامنے ہم کھول کر بتا دیں جو احادیثیں آئی ہیں شب قدر کے تعلق سے، اسے کوئی انٹرنیٹ پہ مار کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویڈیو سے آپ دیکھ لے سکتے۔ اگر ڈھونڈنا ہے تو کتاب، حدیث کی کتاب ہاتھ میں لے کے ڈھونڈیے، انٹرنیٹ پہ اگر ڈھونڈنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ قوم مہدویہ کا جو عقیدہ ہے، یہ حدیث سے دلیل دیتا ہے کہ ہم بے بنیاد کام نہیں کرتے، کہ ہم 27ویں شب کو اس روایتیں بھی آئی ہیں، اور جبکہ حضرت سیدنا محمد مہدی موعود آخر الزمان خلیفۃ الرحمن کے بذریعے ہم کو جو رات یہ ملی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی تھی پہلے، پھر اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام نے آ کر جو نماز پڑھا کر شب قدر کی، وہی ہم عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج 550 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے امام مہدی موعود کو آ کے، اور یہ سلسلہ ہمارے نے ایسے ہی چلتے ہوئے آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک جب مہدوی رہیں گے، اور ایسا ہی ہم عمل کرتے رہیں گے جو کہ ہمارے امام نے اور ہمارے
آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور یہی قوم مہدویہ کا عقیدہ ہے کہ 27ویں رات کو شب قدر ہے۔ آج کے لوگ بیہودہ ویڈیو بنا کر مذاق بنا رہے ہیں کہ تاخراتوں کا، کہ کوئی بولتا ہے کہ 27ویں رات کو ہے تو وہ بولتا ہے تمہیں علم نہیں، وہ نہیں۔ آج دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اگرچہ تم حق بات کرتے ہو تو حدیث بتا کے بات کرو، دلیل سے بات کرو، ورنہ ہم تمہاری بات کو یقین نہیں کریں گے، ہم تو یہی سمجھیں گے جھوٹ ہے۔ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، یہ قوم ہے ہی ویسی، بنا ثبوت کے، بنا کسی دلیل سے بات نہیں کرتی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔